بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ہے جی غروب محبت، قسط نمبر 2 ہے اور اس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، وہ جو بھی تھے میں ان سے تمہارے تعلق سے مل رہی تھی، تم بھی میرے ساتھ ہی تھے، تم خود ملوا رہے تھے سب سے۔ اگر اعتراض تھا تو نہ ملواتے، ایسے اتنی باتیں وہ بھی میرے لیے۔ اس نے بمشکل اپنا رونا روکا۔ وہ تم سے تعلق بنا رہے تھے اور تم تعلقات، اور میں کیا؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ اور میں کیا؟ وہ چلائی۔ وہ ایسے خاموش ہوا جیسے جواب تو اس کے پاس ہزار ہیں مگر وہ انہیں بیان کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے کسی سے تعلقات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا تعلق کافی ہے میرے لیے۔ ایک ہی تعلق تو کافی نہیں ہوتا تم سب کے لیے۔ اس نے جانے کیوں یہی طنز کیا اس پر۔ مجھے کس سب میں شامل کر رہے ہو؟ اور جھٹکا لگا، اسے جھٹکا لگا۔ وہی جو تم ہو۔ کیا ہوں میں؟ بیوی ہوں تمہاری، اور کیا ہوں؟ اب تو وہ ہر صورت معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اتنی ساری باتوں کا مطلب کیا ہے، تو بیوی بن کر رہو۔ وہ اندازوں کا حامل نہیں تھا۔ ابھی کے ابھی اس سے اتنے اندازے سیکھ لیے تھے۔ بیوی ہی تو ہوں، ورنہ تم بتا دو کیسے بنتے ہیں بیوی۔ وہ اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود کو ذرا تسلی دینے کے لیے اس نے یہی سوچ لیا کہ شاید وہ آج پریشان ہے، اور اس پریشان کو مزید پریشان نہ کرنے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گھر کی طرف جانے والی سڑک کو پہچان کر اس نے پوچھا۔ گھر؟ اس کی آواز اس کے موڈ سے بھی زیادہ خراب تھی۔ تم نے کہا تھا کہ ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، ڈنر تم گھر پر کرنا۔ تم اس لیے مجھے وہاں سے اتنی جلدی لے کر نکلے؟ وہاں سے نکلنے کا غم ابھی تک ہے، وہاں سے جلدی آنے کا نہیں، تمہارے جھوٹ بولنے کا۔ یہ اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے اس کی ٹھوس دلیل پر قائل ہو گیا ہو۔ سوچنے لگا ہو کہ کیا ہوا اسے۔ اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا انجام شاید اچانک سامنے آتا ہے۔ یہ سب اس نے نہیں کہا تھا، اس نے خود سے یا کسی اور سے ہی یہ کلام کیا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی حور پر بہت سے رنگ آ کر گزرے، اس بڑبڑاہٹ پر۔ وہ ایک نارمل انسان تھا، اچانک سے اسے شبہ ہوا کہ وہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کا قفل کھول کر اس نے اسے اندر چھوڑا اور خود واپس پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس پارٹی میں؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو، کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس نے روک کر اس کے چہرے پر چھائے افسوس اور ملال کو بھی نہیں دیکھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اب کیوں اتنی بدصورت نظر آنے لگی ہے۔ بدصورتی کی ابتدا اس نے اپنا نیکلس اتار کر کی۔ اس نے اسے نوچ کر اتارا اور دیوار پر دے مارا، پھر جھٹکے سے اپنے جوتے اتار پھینکے۔ دائیں کلائی میں پہنا بریسلٹ، دونوں کانوں میں پہنے ٹاپس، غصے سے بالوں میں اتنی بار ہاتھ چلائے کہ وہ الجھ کر خزاں رسیدہ سے نظر آنے لگے۔ اسے غم زیادہ تھا یا غصہ، وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکی، پر وہ بہت بری طرح سے سہم گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ ایک ایسے شخص سے ملی تھی جسے وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ یہ شخص سے اچانک ملاقات تھی، جیسے چلتے چلتے کسی غلیظ سی چیز سے الجھ کر گرنا۔ وہ گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو وہ وہیں بیٹھی تھی، بنا کچھ کھائے پیے، ایک ہی انداز سے باہر دیکھتے ہوئے۔ اس کے پھینکے گئے جوتے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر غصے میں آ گئی تھی۔ ان جوتوں کو پہننے والی پر ایک نظر ڈال کر بھی وہ اسے بہلانے کے لیے اس کے پاس نہیں آیا، جا کر سو گیا۔ وہ جا کر سو گیا اور وہ سو نہ سکی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بار بار ایک سوال کر رہی تھی۔ یہ سوال اسے خود سے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس کے متعلق بہت سے سوالوں کے لیے یقیناً اس کے پاس آنا چاہیے تھا۔ وہ جو ذرا سا سہم گئی ہے، وہ جو اندر جا کر سو جانے والے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، وہی محبت جس میں سب جائز ہوتا ہے، سب خون معاف ہیں، جس کا ہزار وار پر اختیار ہے، اسی سب کے لیے وہ سہم گئی تھی۔ موڈ اس کا خراب ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس نے اپنا موڈ خراب کر لیا تھا۔ کئی دن تک اس نے اسے کھچا رہا، کچھ پوچھنے پر بھی جواب نہ دیتا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھنا جیسے اس نے خود پر حرام کر لیا تھا۔ وہ کہیں باہر لے جانے پر بھی، اس پارٹی کے بعد وہ اسے دوبارہ کہیں نہیں لے کر گیا۔ چھوٹی بڑی پارٹیز تو ہوتی رہتی تھی، وہ خود بھی ان میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح کے شوق نہیں رکھتا تھا، اسے کتابوں سے بہت لگاؤ تھا، وہ انہی پر سر رکھ کر سو جاتا۔ نیو یارک میں جو ان کے قریبی ملنے والے تھے وہ اور جن کے یہاں جائے بنا رہا نہیں جا سکتا تھا، وہاں وہ اکیلا جاتا تھا۔
اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگوں کے پوچھنے پر کیا کہتا ہوگا، شاید ایک ہی گھسی پٹی بات کہتا ہوگا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا کچھ مصروف تھی، یا وہ ضرور آتی اگر بہت تھکی ہوئی نہ ہوتی، آئندہ ضرور لاؤں گا میں اسے اپنے ساتھ، ایسی بہت سی باتیں کرتا ہوگا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی اور وہ خوبصورتی کو گھر میں رکھنا چاہتا تھا، وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور وہ اس عورت پر اعتبار کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو رہا تھا، ایک اچھا انسان تھا اور ایک اچھا شوہر نہیں بن رہا تھا۔ وہ بہت کھلے ذہن کا مالک تھا، وہ اس کے الٹ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی ہی تکرار نے اسے جون بدل دیا تھا۔ وہ دیکھتی ہی رہ گئی، آسمان کے سارے ستارے ایک ساتھ ٹوٹتے تو بھی وہ اتنا حیران نہ ہوتی، اور اب اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ بدل تو وہ کچھ عرصہ پہلے ہی گیا تھا، اس پر اشکارا اب ہو رہا تھا، کیونکہ اب وہ دونوں کے ساتھ دونوں ایک ہی تعلق سے تھے اور وہ اس کا حاکم تھا۔ بھلے وہ اسے محبوب بنائے بیٹھی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر جیتتی رہے، اسے سوچ کر خوب خواب بنتی رہے، آہستہ آہستہ اس کی عادت بدلنے لگی۔ وہ اپنی خوبیوں کو آگ لگا دینے کے در پر ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ اس ہائی فائی سٹی میں اس کے پرسنل فون رکھنے پر بحث کر رہا تھا۔ گھر میں فون ہے، وہ استعمال کیا کرو، مجھے گھر کا فون استعمال کرنے پر اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض فون چھین لیے جانے پر ہے۔ اعتراض؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اعتراض کرو؟ تمہیں جو کہا ہے تم وہ کرو، لیکن تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ رو دینے کو تھی، اور یہ تھی قسط نمبر 2۔